الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال عز وجل كما ورد في سورة يونس قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی محفل میں جمع ہیں کہ جو ایک حوصلہ افزائی ہے۔ ہماری ایک بچی نے قرآن حکیم حفظ کیا ہے، بھائی فاروق کی بیٹی نے الحمدللہ، تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ لہذا یہ جو درس ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن حکیم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے حصے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات کے حوالے سے فضائل قرآن اور قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی کیا اہمیت ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور پھر تیسرے حصے میں انشاءاللہ ایک حافظ قرآن کی کیا عظمت ہے، قرآن حکیم کے حفظ کرنے والوں کی کیا سعادت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ تو دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حفظ قرآن حکیم کا حفظ کرنا یہ ایک معجزہ ہے۔ آج دنیا پریشان ہے اس بات سے، واقعہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن حکیم کو حفظ کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر ممکن ہی نہیں، ممکنات میں سے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، عنایت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے، اپنے دین کے لیے چن لے اور اس کے سینے کو اپنے قرآن کے لیے، اپنی کتاب کے لیے پسند فرما لے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم حفظ کرانے والے یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے پسند فرماتا ہے۔ لہذا اب یہ بھی دعا کرتے رہیں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو خاص طور پر اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ درس کے پہلے حصے میں ہم قرآن حکیم کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عظمت قرآن حکیم کے حوالے سے خود قرآن حکیم میں بے شمار مقامات ہیں کہ جہاں سے قرآن کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ میں نے صرف 2 مقامات تلاوت کیے ہیں۔ پہلا مقام سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات ہیں، اور میرا گمان غالب ہے، بلکہ بعض اوقات یقین کی حد تک، کہ یہ عظمت قرآن کے حوالے سے یہ 4 آیات امید ہے کہ ہم سب کو یاد ہوں گی۔ قرآن حکیم کی انتہائی عظیم سورۃ الرحمن، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قرآن حکیم کی دلہن قرار دیا۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے اندر ایک ذوق، ایک محبت، ایک تعلق سورۃ الرحمن سے پہلے سے موجود ہے۔ بڑی عظیم صورت ہے، لیکن اس کی جو ابتدائی 4 آیات ہیں وہ قرآن حکیم کا اہم ترین موضوع بیان کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی گفتگو ہماری ہوگی عظمت قرآن پر۔ رب کائنات فرماتا ہے الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان. یہ اصل میں 4 آیات ہیں لیکن جملے 3 ہیں. پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے الرحمن. الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا صفاتی نام ہے. علم القرآن ترجمہ پورا یہ ہوگا الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. آیات 2 ہیں جملہ 1 ہے. کمپلیٹ سینٹنس بنے گا الرحمن علم القرآن. رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. تیسری چیز جو بیان ہوئی وہ ہے خلق الانسان. انسان کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اسی رحمان نے جس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا. اور چوتھی بات فرمائی علمہ البیان. جس رحمان نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. اب ان چاروں باتوں کو اگر آپس میں جوڑیں گے تو ایک اور حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ 4 عظیم مضامین ہیں جو بیان ہوئے ہیں. قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں مختلف موضوعات آتے ہیں نا، تو اس میں سب سے پہلا موضوع اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا صفاتی نام. اللہ کے بے شمار نام ہیں. عبید اللہ عبید الرحمن سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اللہ تعالیٰ کو تم کسی بھی نام سے پکارو، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں. لیکن ان تمام اچھے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ سارے نام اللہ کے ہیں نا، لیکن ان تمام پیارے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے. راحہ میم سے رحمت بنتا ہے نا، اسی سے الرحیم بھی ہے الرحمن بھی ہے. تو دنیا اور آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی جس صفت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کون سی؟ وہ ہے صفت رحمت. لہذا 2 حدیثیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، دونوں بخاری میں موجود ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس کے شامل حال نہ ہو. ایک صحابی نے یہ سوال بھی کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کے نبی آپ بھی داخل نہ ہو سکیں گے؟ تو حضور نے وضاحت فرما دی ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکوں گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو. اور ایک اور حدیث جو بخاری میں نقل کی گئی بڑی پیاری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمت صفت رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا اور 99 حصے اس نے اپنی رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں جس کا اظہار وہ قیامت کے دن فرمائے گا. تو یہ ہے صفت رحمت. اسی طرح فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا. تو الرحمن القرآن. اب قرآن حکیم کیا ہے اس کو ذرا فوکس کیجئے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی. اللہ کے کلام کی فضیلت تمام دیگر کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر. اب یہ کمپیریزن ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری سمجھ سے بالا تر یہ ہے. جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے ایسے ہی اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر. لہذا کلام ہونے کی حیثیت میں 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو اس سے عظمت واضح ہوگی کہ قرآن ہے کیا اصل میں. یہ اللہ کا کلام وہ ہے کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحشر میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم لازماً دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اور عظمت قرآن پر یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انسانوں کے لیے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تاکہ وہ تفکر کریں، غور کریں کہ یہ اللہ کا کلام کیا عظیم ہستی.
لہذا قرآن حکیم سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ بالفعل پھٹ جاتا. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب تجلی باری تعالیٰ کا ظہور ہوا ایک پہاڑ پر تو وہ پہاڑ بالفعل پھٹ گیا. یہ واقعہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 44 45 میں آتا ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے اللہ پاک نے کوہ طور پر بلوایا، روزے رکھوائے، عبادات کروائیں. لہذا اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس سے کلام کیا، گفتگو ہوئی. لیکن یہ کلام پردے کے پیچھے سے ہو رہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی آواز تو سن رہے تھے، دیدار نہیں کر پا رہے تھے. اور آواز سن رہے ہوں، رب کی اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے تو خود بخود ایک فطری خواہش پیدا ہونی چاہیے، اور وہی ہوئی. وہ فطری خواہش کیا تھی؟ رب کی آواز سن رہے ہیں تو رب کا دیدار بھی ہو جائے. لہذا انہوں نے گزارش کی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا جواب آیا اللہ کی طرف سے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں دیکھو ذرا اس پہاڑ کی طرف، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکو گے. پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی، اپنی ذات کا عکس ظاہر فرمایا اس پہاڑ پر، جعلہ دکا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اب ان دونوں آیات کو ذرا پیرالل پڑھیے، ساتھ ملا کے پڑھیے. اللہ کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ اگر ہم اس کلام کو، اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ لازماً دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. اور تجلی باری تعالیٰ کا ظہور ہوا اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ پھٹ گیا. اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے؟ جو تاثیر کلام اللہ کی ہے، یا جو تاثیر اللہ کی ہے، اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے تجلی باری تعالیٰ کی ہے، وہی تاثیر اس کے کلام کی. اور کلام اور متکلم یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں. کلام جو ہوتا ہے وہ ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے، اسپیچ جو ہوتی ہے وہ اسپیکر کی ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، وہ کیا کتنا تعلیم یافتہ ہے، کس فیملی بیک گراؤنڈ کا ہے، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، آپ کیسے جانیں گے اس کو؟ کیسے جانتے ہیں؟ جب وہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کی گفتگو سے، اس کی ووکیبلری سے، اس کی گفتگو کے انداز سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو فلاں صاحب ہیں. تو یہ گفتگو جو ہوتی ہے، جو کلام ہوتا ہے، وہ انسان کی پرسنالٹی کو، انسان کی شخصیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح اللہ کا کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اللہ کی شخصیت، اللہ کی ہستی، اللہ کی جو ذات ہے اس کو نمایاں کرنے والی شے. ورنہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو دیکھنے کا ممکن ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ اللہ کا کلام ہے. لہذا عظمت قرآن کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو رحمان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. گویا انسان کو جو تعلیم دی ہے، کلام سکھایا گیا، اس میں بے شمار کلام اللہ تعالیٰ، بے شمار علوم اللہ پاک نے سکھائے. یہ کیمسٹری، یہ فزکس، یہ بایولوجی، یہ کمپیوٹر سائنس، یہ باٹنی، اور نہ جانے کتنے علوم اس وقت دنیا میں موجود ہیں. کراچی یونیورسٹی اگر آپ جائیں تو وہاں تو بے شمار ڈپارٹمنٹس بنائے گئے، ایک علم کے مختلف کئی ڈپارٹمنٹس ہیں. زولوجی تو باٹنی تو فزیولوجی، ایک ہی شے پڑھانے کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر ڈومین کے اندر پی ایچ ڈی ہو رہا ہوتا ہے. فزیولوجی کا پی ایچ ڈی کچھ اور ہوگا، زولوجی کا پی ایچ ڈی کچھ اور ہوگا، باٹنی کا پی ایچ ڈی کچھ اور ہوگا. سبجیکٹ ایک ہی ہے، ایک ہی شے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے. تو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے علوم کے اعتبار سے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام علوم کس نے سکھائے انسان کو؟ ساری باتیں اللہ ہی نے سکھائے نا. آدم علیہ السلام کو تمام علوم دے دیے گئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تو تمام کے تمام علوم سکھا دیے گئے تھے نا. لیکن ان تمام علوم میں سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ جو انسان کو انسان بناتا ہے، با عمل، با کردار، با اخلاق، عمل با عمل، اللہ کا پسندیدہ
اللہ کا پسندیدہ انسان بناتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. لہذا جس رات یہ کلام نازل ہوا تھا اس رات کی عظمت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. اسے تازہ کرنے کی بات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً اس قرآن کو ہم نے بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عظمت والی رات کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود ہی قرآن حکیم بتاتا اللہ پاک کہ وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی وہ رات، جس رات اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر قرار پائی. پھر جس پیغمبر کے قلب مبارک میں نازل ہوا ان کی کیا عظمت ہے. وہ پیغمبر جن کے مبارک دل پر اللہ کا کلام نازل ہوا وہ رحمت للعالمین کہلائے. سورۃ الانبیاء میں اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو جس رات نازل ہوا وہ رات عظمت والی، جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، جس قوم کی طرف نازل ہوا وہ امام الناس بنا دیے گئے، جس سرزمین پر نازل ہوا حجاز کی سرزمین وہ تمام تر پوری دنیا میں سب سے مقدس و محترم سرزمین قرار پائی. اور اسی طرح جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن سے جو چیز جڑتی چلی جائے گی عظمت ہوتی چلی جائے گی نا. تو رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف میں روایت نقل کی گئی ہے، فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں. اللہ پاک ہمیں ان عظیم لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات کیا فرمائی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے. تمام مخلوق کس نے پیدا کی؟ 15,000 سے زیادہ مخلوق کا تذکرہ ہے جو انسان ڈسکور کر چکا ہے اپنی ان آنکھوں سے، مائکروسکوپک، ٹیلیسکوپک، نہ جانے کیا کچھ کر کے. جو ریسرچ بیس بات ہے کہ 15,000 سے زیادہ مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں. سمندروں میں، دنیا بھر میں جو ریسرچ ہو، زمین کے اندر، پہاڑوں میں، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا. 15,000 مخلوقات. لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. انسان ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اب سوال یہ ہے کہ انسان عظیم کیوں ہے؟ ورنہ اگر آپ دیکھیں فزیولوجی کے اعتبار سے، فزیکل اپیرنس کے اعتبار سے ہم سے زیادہ طاقتور تو جانور ہوتے ہیں. گھوڑا زیادہ طاقتور ہے. بہادری کے اعتبار سے شیر کا نام لیا جاتا ہے. چیل کو دیکھیے، بہت ہائٹ سے جو ہے وہ اپنا شکار دیکھ لیتی ہے، اس کی آئی سائٹ ہم سے بہتر ہے. سننے کے اعتبار سے فریکوینسی جو ہوتی ہے، وائس فریکوینسی ہماری تو بہت لو ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں سنانا یہ تو آسان نہیں ہوتا. جانوروں کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں آنکھوں میں، اندھیرے کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں. کتا بلی تو اندھیرے میں ان کا ویژن ہوتا ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے. تو پھر کس اعتبار سے انسان بہتر ہے؟ انسان کی عظمت کسی اور بنیاد پر ہے، کسی اور وجہ پر ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ عظمت انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے مطابق علم کی بنیاد پر ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پہلی بات انسان اپنے علم کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر تمام مخلوقات سے سپریم ہے. دوسری خاص بات کیا ہے جو کسی اور مخلوق کو دی نہیں گئی، جو صرف انسان کے اندر ودیعت فرمائی گئی؟ بقول اقبال، اس پیکر خاکی میں ایک شہ جو تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شہ کی نگہبانی. وہ شہ کیا ہے جو تمام مخلوق سے اس کو پرومیننٹ کر رہی ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح ربانی ہے جو کہ انسان میں ڈالی گئی. 2 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے، سورہ صاد میں، سورہ ہجر میں، کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا، جب انسان کو بنانے کی بات ہو رہی تھی، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بنا لوں، سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے سامنے سجدہ کرنا. تو انسان کی عظمت محض اس جسم کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر نہیں ہے. عقل مند تو انسان کے ساتھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انٹلیکٹ ہونے کے اعتبار سے، انٹلیکچول ہونے کے اعتبار سے یقیناً انسان ذہین ترین کہا جا سکتا ہے، طاقتور بھی زیادہ ہے،
لیکن انسان کی عظمت اس بنیاد پر نہیں ہے، انسان کی عظمت علم کی بنیاد پر، اس روح ربانی کی بنیاد پر۔ تو بہرحال انسان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آیات مبارکہ عرض کی گئی تھی۔ اسی طرح چوتھی بات، علمہ البیان، انسان تو عظیم ہے لیکن انسان کی سب سے بہترین صلاحیت کون سی ہے؟ ایسی صلاحیت کہ جو اس کو تمام دیگر مخلوقات میں سب سے زیادہ نمایاں کرتی ہے، سب سے پرومیننٹ کرتی ہے، وہ ہے پاور آف اسپیچ، بولنے کی صلاحیت، بیان کرنے کی صلاحیت۔ تو اس اعتبار سے اعلیٰ ترین صلاحیت جو انسان کو دی گئی وہ بولنے کی صلاحیت۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اب ان چاروں باتوں کو دوبارہ جمع کیجئے۔ الرحمن اللہ کا سب سے پیارا صفاتی نام، خلق الانسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان، الرحمن علم القرآن سب سے بہترین تعلیم جو دی گئی وہ قرآن کی، سب سے بہترین کلام قرآن، سب سے بہترین تخلیق انسان، انسان کو جو سب سے بہترین صلاحیت دی گئی بیان۔ تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ انسان کو اپنی اس بہترین صلاحیت کو اللہ کے کلام پڑھنے پڑھانے بیان کرنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اعلیٰ ترین صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت سے غیبتیں کرنا، اس صلاحیت سے گالیاں بکنا، معاذ اللہ معاذ اللہ، غلط استعمال کرنا سب سے گھٹیا ترین استعمال ہے۔ اعلیٰ ترین استعمال یہی ہے کہ اس کو اللہ کے کلام کو پڑھنے پڑھانے میں استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ یونس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 فضائل بیان فرمائے قرآن کے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے اے انسانوں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، الموعظہ دلوں کو نرم کرنے والا واعظ آ چکا، وشفاء لما فی الصدور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینوں کی بیماریوں کے لیے علاج، وہدی ورحمۃ للمؤمنین اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔ کتنے فضائل بیان ہوئے اس میں؟ اس ایک آیت مبارکہ میں 4 فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ چاروں کی ترتیب پہ ذرا غور کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسانوں، تو یہ انسانوں کے خطاب سے مراد کیا ہے کہ یہ کلام، یہ اللہ کا کلام تمام انسانیت کے لیے آیا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وسیع نصیحت، واعظ، دلوں کو نرم کرنے والا واعظ۔ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دلوں کی سختی کا عالم سمجھتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا، ان کے دلوں پر غفلت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے۔ اور زنگ کسے کہتے ہیں؟ غفلت کی وجہ سے انسان نافرمانی کرنے لگے، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو بھول جائے، سب سے بڑی بات موت کو بھول جائے۔ اور آج اکثر و بیشتر ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوا، غفلت کی وجہ سے نافرمانی ہو رہی نہیں ہو رہی، نمازیں قضا ہوتی ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا، تو کتنا بڑا ہم جرم کر رہے ہیں، جرائم میں بہت بڑا جرم نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا۔ صحابہ کرام سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسے نماز قضا ہو جائے، ممکنات میں سے نہیں تھا۔ جنگ کے دوران بھی صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی میجورٹی نماز ضائع کرتی ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو اس محلے میں کتنے مومن رہتے ہیں تو کون سی نماز میں دیکھیں؟ کوئی معیار ہوتا ہے نا نماز کا، 5 وقت کی نماز میں ایک نماز ایسی ہے جس میں اس محلے کے رہنے والے اہل ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں آپ۔ کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز میں جو مسلمان موجود ہیں ان کے ایمان کا لیول اس حد تک ہے کہ ان کو فجر کی نماز میں مسجد آنے کی طرف وہ راغب کر رہا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر بلکہ فجر کی نماز میں تو آواز میں، آذان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد کیا کہتے ہیں امام صاحب؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے ایمان کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک مومن ہیں۔ یہی مسلمان رمضان کی راتوں میں بہت نمازیں بھری، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ، عام نماز میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کا لیول اس حد تک نہیں رہ پاتا۔ تو دلوں پر زنگ لگتا ہے، غفلت کا زنگ، نافرمانی کا زنگ، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بعض اوقات ختم اللہ علی قلوبہم، ایک سزا یہ بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات کہ دلوں کو مہر کر دیا جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔
تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب پانی لگتا ہے، تو بڑی پیاری مثال دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. صحابہ نے فوراً سوال کیا ماں جلا ہوا یا رسول اللہ، اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی جلا بتائیے، علاج بتائیے. کیا علاج بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کثرت تلاوت القرآن، قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت کرنا، و ذکر الموت، اور دوسری شے موت کو یاد رکھنا، موت کا تذکرہ کرنا دلوں کا زنگ اتارے گا. تو بہرحال الموعظہ، دلوں کو نرم کرنے والا واعظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. اسی طرح فرمایا وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کا علاج. دل میں کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جب انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. منافقت کو اللہ پاک نے مرض قرار دیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے دنیا پرستی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اور بیماری میں اضافہ کر دیتا. تو بیماری جب پتہ چل جائے تو علاج کرتے ہیں. تو دل میں اگر بیماری لگ جائے نفاق کی، دنیا پرستی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ دلوں سے نفاق کی بیماری بھی دور کر دے گا. پھر یہ ہمارے لیے ہدایت بن جائے گا. اور اہم ترین بات گفتگو کی یہ ہے کہ قرآن حکیم جس بندے یا بندی کے حق میں ہدایت بن جائے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی ایک ایسی نعمت کہ اگر وہ بندے کو حاصل ہو جائے تو تمام نعمتیں رحمت بن جائیں، وہ ہے نعمت ہدایت. تو قرآن حکیم کیا ہے؟ ہدایت نامہ. آپ ذرا غور کر لیجئے، ہم جنہیں نعمتیں سمجھتے ہیں وہ عام طور پر زحمت بن جاتی ہیں. پیسہ نعمت ہے، اگر ہدایت نہ ہو تو اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی نہیں پڑنی؟ 2 سوال قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اگر ہدایت ہے ہمارے پاس تو پیسہ جائز طریقے سے کمائیں گے اور جائز طریقے سے خرچ کریں گے. تو ہدایت ہمارے قرآن حکیم کی ہدایت ہماری رحمت بنے گی نا. اولاد نعمت ہے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 86 برس کی عمر میں دعا فرماتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. اللہ پاک نے 86 برس کی عمر میں ایک عظیم بیٹا عطا فرمایا جن کی آج چاند دکھ گیا ہوگا الحمدللہ. آج پہلی تاریخ ہے نا، ہفتے کو دیکھنا تھا شاید، ذوالحجہ کا. بہرحال یہ حج کا پورا عظیم جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد قربانی کا جو عظیم سلسلہ شروع ہوا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سنت ہے، انہی کا تو طریقہ اور انہی کا عظیم منصب ہے، منصب عظیمت کہ حج بھی سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، قیامت تک چلے گا اللہ نے چاہا تو، اور قربانی کا سلسلہ بھی چلے گا. لیکن اولاد نعمت ہے. کیوں نعمت ہے؟ کہ جب اللہ کے ولی، اللہ کے عظیم خلیل دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اولاد عطا فرما، اور اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی. لیکن اولاد کے ساتھ ہدایت بھی اگر مل جائے تو یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے نہیں، اور ہدایت نہ ہو تو بہرحال یہ اولاد تو پھر مصیبت بنے گی کہ انسان نہ اس کی تربیت کر سکے صحیح طرح سے، یہ تو سوہان روح بن جائے گی. اسی طرح پیسہ نعمت، اولاد نعمت، صحت نعمت. صحت نعمت ہے. ابھی میرے دوست ہیں کووڈ کی وجہ سے وینٹیلیٹر پہ ہیں، ینگ بالکل، میرا نہیں خیال 50 سال سے زیادہ عمر ہوگی، 50 ایئر، لیکن کووڈ کی وجہ سے وینٹ پر گئے ہوئے ہیں. سانس لینا مشکل ہو رہی ہے، زندگی موت کی کیفیت میں. اور کچھ دن پہلے ملے بالکل ٹھیک تھے الحمدللہ، اللہ نے صحت دی. اچانک ہوا. اور یہ جو 4th ویو آئی ہے یہ تو اچانک ہی ہے، مطلب ٹائم نہیں لے رہی، وہ بہت زیادہ ٹائم دے نہیں رہی. پہلے تو بہت زیادہ ٹائم 10-15 دن لگتے تھے، تو اب تو بہت فاسٹ یہ اس کا جو وائرس ہے، واللہ عالم کیا ہے، یہ کیا مصیبت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن صحت نعمت ہے، یہ نہیں پتہ کب چلتا ہے؟ جب بیمار ہو جاتا. جب صحت نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، تو انسان باجماعت نماز پڑھے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، دین سیکھے گا، حج کرے گا. صحت مند ہوگا تو کرے گا نا. صحت مند نہیں، اگر بیڈ پہ چلا گیا خدا نہ خواستہ تو یہ سارے فرائض تو ادا نہیں کر سکتا. تو بہرحال تمام نعمتیں رحمت بنیں گی اگر ہدایت کی نعمت مل جائے، اور ہدایت کی نعمت قرآن حکیم سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ کرام کو جب یہ نعمت ملی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کہلائے. اکبر سب سے بڑے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، عمر فاروق کہلائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کو ہدایت کی نعمت مل چکی تھی.
لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت کی نعمت عطا فرما دے، اور ہمارے بچوں کو خاص طور پر قرآن حکیم کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور ان حافظ قرآن کی حفاظت فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ میرا پہلا حصہ اس آیات پر مشتمل تھا، دوسرے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث سن لیتے ہیں۔ پہلی حدیث میں نے آپ کو سنا دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے درمیان سب سے بہترین وہ ہو گئے جو قرآن سنیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، کتاب کی بدولت دنیا میں لوگوں کو عروج عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، سطوت عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک تھی ناپسند، گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں، آج بحثت مجموعی امت مسلمہ اللہ کے عذاب تلے ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھ لی، اگر خون بہ رہا ہے تو کس کا بہ رہا؟ سب سے سستا ترین خون اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا ہے۔ عراق میں 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو شہید کیا گیا، ایک پابندی لگائی گئی جس کی وجہ سے معصوم بچے انتقال کر گئے، دودھ نہیں مل رہا، بیسک جو دوائیاں ہوتی ہیں اس پر پابندی لگا دی گئی، 5 لاکھ سے زیادہ بچے مسلمان انتقال کر گئے۔ افغانستان میں یہ تعداد لاکھوں میں ہے، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر، فلسطین، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا نہیں جا رہا۔ تو سوال یہ ایسا کیوں ہو رہا؟ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایسا کیوں؟ سب سے سستا ترین خون مسلمانوں کا کیوں ہے؟ تو بہرحال اس کا جواب بھی اقبال نہیں دیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، آج تم نے قرآن کو ترک کر دیا، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اس وجہ سے آج خوار ہو۔ تو بہرحال یہ عظمت ہے قرآن حکیم کی کہ جب بھی اس کو انسانیت اس کو تھامے گی، اس پر عمل کرے گی، اس کو سمجھے گی، تو اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب آئیے آخری بات قرآن حکیم کے حوالے سے، یہ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ قرآن حکیم محفوظ ہے الحمدللہ، اور محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیوں رہے گا بھائی؟ تورات اور انجیل کی میں اضافہ ہو گیا، کچھ تحریف ہو گئی، وہ بھی تو اللہ کا کلام تھا۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی ذکر کو، یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو نازل فرمایا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن کی اصل حفاظت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈیوائن اسکیم میں اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو اس کام کے لیے سعادت بخشی ہے۔ ایک کہلاتی ہے صدری حفاظت اور ایک کہلاتی ہے کتابی حفاظت۔ قرآن کی سب سے پہلے جو حفاظت کی گئی وہ صدری حفاظت ہے، لہذا ایسی قوم اللہ پاک نے منتخب فرمائی تھی صحابہ کرام کی، عربوں کی، جن کا حافظہ بہت تیز تھا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ صحابہ اور صحابیات میں اکثر و بیشتر صحابہ قرآن کے حافظ تھے۔ اور کیوں تھے؟ ظاہر بات ہے قرآن کی عظمت ان کے سامنے تھی نا، ان کے دلوں میں قرآن کا نور موجود تھا، لہذا اکثر و بیشتر ان میں سے قرآن حکیم کے حافظ تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لہذا بڑی تعداد صحابہ کی، صحابیات کی الحمدللہ قرآن کے محافظ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، صدری حفاظت کے ساتھ کتابی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام میں بڑی تعداد، 40 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جو قرآن حکیم لکھا کرتے تھے، کتابت کیا کرتے تھے، کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے 2 گتوں کے درمیان، یہ لکھا ہوا موجود ہے نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بڑی زبردست اس میں کنٹریبیوشن ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے، لیکن بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے، کتابی شکل میں الحمدللہ محفوظ کر دیا گیا۔ پھر صدری حفاظت ہوئی، اور آپ کی اطلاع کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، اس وقت بھی سرزمین پر، زمین پر تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے سینوں میں قرآن حکیم محفوظ ہے۔ کتنے؟ 1 کروڑ سے زیادہ۔ چند تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی ذرا اعتراف ہو جائے ذرا۔ حافظ قرآن کتنے ہیں؟ ذرا آپ میں ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، کوئی بات نہیں۔ 1 2 3 4 5 6 ماشاءاللہ 7 حافظ صاحب بھی ہمارے موجود ہیں۔ تو 7 تو اس محفل میں سبحان اللہ۔
اور اسی طرح اور بھی کر رہے ہیں، یہ صاحب کر رہے ہیں، یہ صاحب کر رہے ہیں، اور بچیاں ہماری کر رہی ہیں، تو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اور یہ ڈیوائن اسکیم میں جو جو شامل ہوتا جائے، جو والدین شامل ہوتے چلے جائیں، یہ تو سعادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ بہرحال آخری بات یہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں محفوظ رہے گا؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، اور اس حفاظت کے ڈیوائن اسکیم میں جس کو جتنی سعادت ملے یہ تو اس کی عطا ہے۔ لہذا میں آخر میں اپنی گفتگو میں سب سے پہلے تو اپنی اس معصوم بچی کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے نسبتاً آسان ہے حفظ کرنا، لڑکے نسبتاً آسان ہوتا ہے نا، ماحول ہوتا ہے، حافظ قرآن ہے تو تراویح بھی سنائیں گے، لیکن لڑکیوں کے لیے حفظ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری اس بچی نے حفظ کیا، یہ صرف میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی میری بیٹی بھی پڑھتی ہے، اور جنوری میں الحمدللہ اس نے بھی حفظ قرآن کی تکمیل کر لی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت، بلا مبالغہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ بے انتہا عظیم ترین سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے۔ لیکن اس سعادت میں سب سے پہلے یاد رکھیے، بچہ یا بچی حفظ کرتا ہے تو اصل میں یہ حفظ ہے یا انعام ہے والدین کا۔ یہ والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اکرام فرمائیں گے قیامت کے دن کہ ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا ان کے والدین کے سر پر جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ یہ اکرام کیوں کریں گے؟ کیونکہ حفظ قرآن آسان نہیں ہے، بچہ یا بچی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت کے پیچھے اصل محنت اس کے والدین کی ہوتی ہے، اور والدین میں بھی سب سے زیادہ ماں کی ہوتی ہے۔ ماں سب سے زیادہ محنت کر رہی ہوتی ہے، صبح سے شام تک اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کی ٹائمنگ کا خیال رکھنا وغیرہ آسان نہیں ہوتا یہ، لیکن جو کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کی طرف سے خاص ایک نعمت ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ریچ دا ٹاپ، بہت مشکل ہوتا ہے کسی بلندی پر پہنچنا، لیکن اٹس مور دین ڈیفیکلٹ ٹو اسٹے ایٹ دا ٹاپ، اور زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اس بلندی پر قائم رہا جائے۔ اسی طرح بس آخری گزارش یہ ہے کہ حفظ قرآن کے لیے سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ ہم نے محنت کی، آپ کے اساتذہ نے محنت کی، آپ حافظ قرآن ہو گئے، لیکن حافظ قرآن کو سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ حافظ قرآن ہی کو بھگاتا ہے۔ لہذا قرآن کو حفظ کرنے کے بعد حفظ رکھنا، یاد رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کو، اپنے سینوں کو سمجھیے کہ یہ سینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آپ عام آدمی نہیں ہیں، عام مسلمان نہیں رہے، اب آپ کو اللہ پاک نے بہت بڑی سعادت عطا فرما دی۔ لہذا اس سینے میں، ان آنکھوں کے ذریعے، ان کانوں کے ذریعے کوئی ایسی خرافات نہ ڈالیے جس کی وجہ سے قرآن کا نور اڑ جائے۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن ایک نور ہے نا، اور اندھیرا اگر چلا گیا، اندھیرا زیادہ ہو جائے گا تو نور کم ہو جائے گا۔ لہذا ان آنکھوں کی حفاظت کریں، ان کانوں کی حفاظت کریں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ ان آنکھوں سے کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے؟ یہ جو سکرین ہے نا، چاہے 7 انچ کی ہو یا 70 انچ کی، یہ اکثر و بیشتر ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہے۔ ان نگاہوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے جو میسج ہمارے دل و دماغ میں پہنچایا جا رہا ہے، اس سے نورانی نور جو ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا اس اسکرین کا کم سے کم استعمال کیجئے، پازیٹیو استعمال کیجئے، مثبت استعمال کیجئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو، ہمارے بچوں کے سینوں کو محفوظ رکھے، اور خاص طور پر میری آخری بات والدین کے حق میں کہ اللہ پاک ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں سب سے زیادہ محنت والدین کی ہے، لیکن والدین کو اب مزید محنت کرنی ہے کہ حفظ قرآن کرا تو لیا۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے آج کل ٹرینڈ ہے حفظ کرنے کے بجائے کرانے پہ زیادہ زور ہوتا، حفظ کرنے کے بجائے کرانے پہ زیادہ زور ہے۔ بچے بچیاں حفظ کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارا اپنا قرآن سے اپنا تعلق کتنا ہے؟ جب تک والدین کا تعلق قرآن حکیم سے مضبوط نہیں ہوگا، اولاد کا تعلق، بچوں کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ 5 وقت بچہ بچی ماں باپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اس کے اندر جذبہ ہوگا نا، فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جذبہ ہوگا کہ ماں باپ پڑھتے ہیں اور بہن بھائی پڑھتے ہیں، میں بھی۔ اکثر و بیشتر چھوٹے بچے حفظ اس لیے کرتے ہیں ان کے بڑے بھائی نے حفظ کیا تھا، بڑا بھائی جو ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے، بڑی بہن رول ماڈل ہوتی ہے، دوسرا بھائی بھی آ رہا، تیسرا بھائی، سارے بچے حافظ۔ ہمارے جو امیر تنظیم اسلامی کے حافظ، امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب الحمدللہ، ان کے 4 بچوں نے حفظ مکمل کر لیا، اور 2 بیٹیوں نے گھر میں حفظ کیا ہے۔ گھر میں کیسے حفظ ہوتا؟ تو بڑا بھائی یا بڑی بہن حافظہ تھی، انہوں نے گھر میں اپنے بچوں کو حفظ کرا۔ تو گھر میں ایک ماحول بنانا
اور سوشل میڈیا سے خاص طور پر اپنی جان چھڑانا یا کم سے کم اس کو کنٹرول کر کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات